اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے ہمارا وہ بہت بہترین ہے، ہماری دنیا کے لیے بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی بھی کام آخرت کو سامنے رکھ کر کریں گے تو دنیا میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ملے گا۔ اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے دنیا سے زیادہ آخرت جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ موت ایک دن سب کو آنی ہے۔ جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کا آخری دن تھا، ان کی شہادت سے تھوڑا وقت پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا، عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا ہوں۔ چلے ان کا واقعہ بھی آپ کو بیان کرتا چلوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی۔ آپ کو نماز میں خنجر لگا۔ فجر کی نماز پڑھانے کے دوران ابو لولو تھا ایک مجوسی، اس نے 7 وار کیے آپ پر خنجر کے، تو آپ نماز کے دوران گرے تو پہلی صف والوں کو تو پتا تھا پیچھے نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف لپک کر آگے ہوئے اور آپ نے نماز وہیں سے پڑھانی شروع کی اور چند آدمی اس قاتل کو پکڑنے کے لیے بھاگے تو اس بدبخت نے آگے جا کر اپنے آپ کو خنجر مار کر خودکشی کر لی، تو آپ کو اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنکھوں سے باہر نکل گیا تو آپ کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے، تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے پوچھنا کہ عمر امیر المومنین نہیں کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی، کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خاوند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا اجازت ہوگی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دے دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھ لینا، اس وقت بھی اجازت ملے تو لے جانا، ورنہ واپس کسی اور قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے۔ جس دن انتقال ہو رہا ہے تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمردی یاقوت کا، موتیوں کا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کی ایک سائیڈ پر ابو بکر تھے اور ایک سائیڈ پر عمر بن خطاب تھے، آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے
تو آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे देख रहे हो? कहा, क़यामत के दिन मैं ऐसे उठूंगा कि मेरे एक साइड पे अबू बकर होगा और दूसरी साइड पे उमर होगा, और ये उमर कह रहे हैं मौत से नहीं डरा हूँ, मौत के बाद क्या होगा उस पे डर रहा हूँ। तो हजरत अली ने फरमाया, क्यों डरते हूँ, मैं गवाही देता हूँ। मैंने कई दफा अल्लाह के महबूब से सुना, एक तो है जन्नत के नौजवानों के सरदार, वो तो हसन हुसैन हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमान लगे, मैंने कई मर्तबा सुना अल्लाह के नबी से, जन्नत में बड़ी उम्र के लोगों के सरदार है अबू बकर और उमर। तो आपने कहा, क़यामत के दिन गवाही दोगे? हजरत अली ने कहा, मैं भी गवाही दूंगा और मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। वो हजरत तशरीफ ले गए तो मौत की आहट को महसूस किया तो बेटे की गोद में सर था। अब्दुल्ला बिन उमर, कहा, बेटा मुझे जमीन पे लटा दो। उन्होंने थोड़ा सा सर नीचे को किया तो आपने फरमाया, सुना नहीं क्या कह रहा हूँ, जमीन पे डाल दे। उनका जी नहीं चाह रहा था, फिर गुस्से से कहा, जमीन पे डालो। उन्होंने सर आगे कर दिया और आप पीछे हो गए। तो आपने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपना चेहरा मिट्टी में रख दिया और मिट्टी में मुंह मलने लगे और क्या कह रहे हैं, ऐ उमर, अगर तेरे रब ने आज तुझे माफ ना किया तो तू हलाक हो गया। इतने बड़े मुकाम वाले 1,34,000 में एक है मुराद जिसे मांगा गया, एक आदमी, या अल्लाह उमर दे दे मेरे इस्लाम की बुलंदी के लिए। और वो कह रहे हैं, है उमर तू बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। ये कहते कहते जान निकल गई। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज वाला वजीफा और अमल जो है ये अगर हम रोजाना कर सकें तो सबसे बेहतर है, वरना इसको आप ईद के दिन लाजमी कर लें। ये दुनिया में भी इंशाल्लाह हमारे काम आएगा और ये वाला अमल आखिरत में भी हमारे काम आएगा। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो ये तस्बीह दिन में और रात में 100 मरतबा पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, तो अगर समुंदर की झाग के बराबर भी उसके गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला उन्हें माफ कर देगा। सुब्हानल्लाह। चले मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आते हैं अपने अमल की तरफ। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, आप ये तीनों दिन कर लें, एक दिन कर लें, जितना ज्यादा से ज्यादा कर लें वो बेहतरीन होगा। और ये कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है, कोई बहुत बड़ा वजीफा नहीं है, सिर्फ इसको आपने 300 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ लें 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, 300 मरतबा आपने सिर्फ ये कलमात पढ़ने। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसकी फजीलत भी मैं आपको बयान करता हूँ। इसके बारे में बहुत सारे अहादीस हैं। जब अब अल्लाह ताला का ये जिक्र करेंगे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, जिसके बारे में नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ कलमात ऐसे हैं जो जुबान पे बहुत हल्के हैं और मिजान में बहुत भारी है, यानी इनका वजन बहुत ज्यादा है। ये अल्फाज अल्लाह को बहुत पसंद है, यानी इस जिक्र करने वाले के नाम-ए-माल में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज्यादा सवाब लिखा जाता है। ये मुख्तसर सा जिक्र है लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। और ईद के दिन में अगर कोई शख्स किसी एक वक्त बैठकर ये 300 मरतबा पढ़ ले, यानी इस तस्बीह को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ ले, और उसके बाद उसने अमल क्या करना है, ये पढ़ने के बाद इसका सवाब जो है, जब से ये कायनात बनी है और आज तक जितने भी जन्नात और जितने भी इंसान वफात पा चुके हैं, फौत हो गए हैं मुसलमान, उन सब की अरवाह को बख्श दें। तो उसका फायदा क्या होगा कि हर मुसलमान की कब्र में अल्लाह ताला 1000 नूरों को दाखिल फरमाएंगे, हर एक की कब्र में, चाहे वो जन्नात होगा चाहे वो इंसान होगा। और इसका फायदा क्या होगा, जब पढ़ने वाला जिसने ये अमल किया होगा वो खुद मरेगा, मरना तो हर किसी ने है ही, आज नहीं तो कल। तो जब पढ़ने वाले की मौत आएगी, पढ़ने वाले की कब्र में भी अल्लाह ताला के हुक्म से 1000 नूर को दाखिल कर दिया जाएगा। इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन वजीफा है ये, कि करने वाले को कि वो ईद के दिन वो दूसरों सभी से ईद मिलते हैं।
لیکن وہ جو پیارے جو چلے گئے، جو ان سے بچھڑ گئے، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، تو ان سبھی کے لیے یہ عید کا تحفہ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی سے پیار ہے، پیار کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھلا کر سکیں آپ، جو بھی فوت ہو گیا ہے تو آپ جو بھی سال ثواب ہو سکتا ہے اس کو کریں، یہ بہت فائدہ ہوگا۔ کچھ صدقہ دے دیں، کسی کو پیسے دے دیں، جو بھی عمل کر لیں۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ بھی قبر میں روشنی کا سبب بنتی ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں، 3 دنوں میں 900 مرتبہ اس کا صرف بنتا ہے، یہ پڑھنے بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، تو اس کا فائدہ سارے جو بھی وفات پا چکے ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اور میری یہ ایک درخواست ہے آپ سبھی بھائی بہنوں سے کہ جو آپ کے عزیز و اقارب چلے گئے ان کے لیے لازمی یہ وظیفہ پڑھ کے تو آپ اصالِ ثواب کریں۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی ہو سکتا ہے وہ بھی آپ اصالِ ثواب کریں۔ کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو صدقہ کر دیں، وہ بھی آپ اصالِ ثواب کریں۔ اور اس کے بعد جب یہ آپ اصالِ ثواب کرتے تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہتر کر دے، اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات دے دے، انہیں بھی دے اور ہمیں بھی دے۔ اللہ کی ذات بہت غفور رحیم ہے، بہت رحمان ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے۔ ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل، اس کا کرم طلب کرو۔ اور دوسرا، اپنی عید کی خوشیوں میں جو چلے گئے ہیں ان کو بھی یاد رکھنے کا یہ موقع ہے کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے جو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، تو ان کو بھی فائدہ ملے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام، یہ بہت پیاری تسبیح پڑے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں دے گا۔ چلیں اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔